السلام علیکم جی، میں ہوں محمد زبیر۔ ڈالر کی قیمت کی بات کر لیں تو ڈالر آج ایک بار پھر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ملکی تاریخ میں ڈالر میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا کہ صرف اور صرف ایک مہینے میں ہو گیا ہے۔ حکومت جب گئی تھی تو اس سے پہلے مارچ میں یعنی 8 مارچ تک جو ڈالر کی قیمت تھی وہ 178 روپے تھی، جو کہ اب 194 روپے کو جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی اگر بات کریں مسلسل کریش کر رہی ہے۔ امپورٹڈ حکومت جب سے آئی ہے اور یہ ہم پر امپورٹ کی گئی ہے تو ان سے کچھ بھی نہیں چل پا رہا۔ جیسے یہ کہتے تھے کہ جی ماضی کی حکومتوں پر الزام لگا دیا جاتا تھا کہ جی پہلی جو حکومت گئی ہے انہوں نے خزانے میں چھوڑا کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب حالات بڑے بے قابو ہو گئے ہیں، حالات کو سنبھالنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو اب یہی ایک بار پھر جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ ماضی کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے خزانے میں کچھ نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے معیشت کو جو ہے وہ سنبھالنے میں تھوڑا وقت لگے گا، ہمیں تھوڑا ٹائم جو ہے وہ لگے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی، انفارچونیٹ تھنگ واز دیٹ کہ کرونا آ گیا، اور پھر جس کی وجہ سے پورا جو ایک ملک کیا بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ جیم ہو گئی، اور جتنی بھی تجارت تھی وہ رک گئی، جو اشیاء کی ترسیل تھی وہ رک گئی، پیٹرولیم مصنوعات کی جو ترسیل تھی وہ رک گئی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس نے معیشت پر جو ہے وہ بہت برا جو ہے وہ اثر ڈالا، اور اس میں صرف پاکستان متاثر نہیں ہے بلکہ جتنے بھی ممالک ہیں، بلکہ بیشتر ممالک اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کے پاس تو تجربہ تھا، ان کے پاس ٹیم بھی تھی، ان کے پاس سارا کچھ تھا۔ یہ پچھلے 30-35 سالوں سے انہوں نے باریاں باندھی ہوئی تھی کہ 5 سال اس کے، 5 سال اس کے، 5 سال اس کے، 5 سال اس کے۔ تو اب یہ تجربہ کار جو ٹیم آئی ہے، کیا ان کے بھی اب اختیار کی بات نہیں ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ایک مہینہ پہلے کہتے کہ تھے جی کہ پیٹرول جو ہے وہ 110 روپے یا 120 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے، جبکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 150 روپے فی لیٹر کیا ہوا ہے، اور اب ایک مہینے بعد ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول 170 یا 80 روپے تک جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا، اس سے کم کرتے ہیں تو ہم ملک کو چلا نہیں پائیں گے۔ اچھا، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کچھ فیکٹس ہیں جو میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی روپیہ اس وقت تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے، یعنی 193 روپے کا جو ہے وہ ڈالر ہو چکا ہے۔ اچھا، 8 مارچ کو یہ 178 روپے کا تھا۔ شرح سود کی اگر بات کریں تو 1998 کے بعد 15% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے شرح سود، یعنی 1998 میں یہ جو شرح سود ہے وہ 15% تھی، اب یہ 22 اور 2 24 سالوں بعد یہ شرح سود دوبارہ ایک بار پھر 15% پر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ پچھلے ایک مہینے میں 3000 پوائنٹس جو ہے وہ گر چکی ہے۔ 3000 پوائنٹس اسٹاک مارکیٹ کا گرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، جو کہ یہ تقریباً یہ گراوٹ 6.4% تک جو ہے وہ بنتی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں 604 ارب روپے کی کیپٹلائزیشن جو ہے وہ گنوا چکی ہے، ظاہر ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ لوگوں نے اپنا جو پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا مارکیٹ سے وہ نکال لیا ہے۔ جب انویسٹرز کا اعتماد ہی بحال نہیں ہوگا، ایک انویسٹر ہے اس کو پتہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ روزانہ گر رہی ہے تو پھر وہ یہی جو ہے وہ مناسب سمجھتا ہے کہ تھوڑا بہت نقصان برداشت کر کے اپنا پیسہ جو ہے وہ اس مارکیٹ سے نکالا جائے اور کہیں اور جو ہے وہ انویسٹ کیا جائے۔ اچھا، اب جنوری 2020 کے بعد سے 13.4% کی بلند ترین سطح پر جو ہے وہ مہنگائی پہنچ چکی ہے، اور ابھی اس حکومت کو صرف حکومت سنبھالے ہوئے ایک مہینہ ہوا ہے۔ یہ تو تھی جو میں نے آپ کو اسٹاک مارکیٹ، ڈالر اور مہنگائی کے حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتا دیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بجائے حکومت چلانے کے یہ آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف سے یہ قرضے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 3 ارب ڈالر کی۔ 3 ارب ڈالر کی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سے قرضہ لینے کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں، ان کی ساری شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے ایک مہینے میں 6 ارب ڈالر ملکی خزانے سے کم ہو گئے ہیں۔ یہ 3 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، ان کے ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنا 3 ارب ڈالر کا قرضہ دیں، لیکن پچھلے ایک مہینے میں انہوں نے خزانے سے 6 ارب ڈالر جو ہے وہ نکال لیے ہیں۔ 6 ارب ڈالر کہاں گئے؟ کوئی ترقیاتی کام، کوئی تنخواہوں میں اضافہ، کوئی کیا کہیں نظر نہیں آیا۔ 6 ارب ڈالر
خزانے سے نکل جانا ایک بہت بڑی بات ہے، اور وہ بھی صرف 1 مہینے میں۔ تو جو گرتی سنبھلتی معیشت کو تھوڑا بہت سہارا آخری دنوں میں ملنے ہی والا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تو اب انہوں نے یہ عدم اعتماد کامیاب کرا کے اس کی حکومت کو ختم کیا، اور اب یہ جب حکومت میں آئے ہیں تو جو اکانومی ہے وہ مزید روزانہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی اس وقت جو سری لنکا میں حالات ہیں، پاکستان میں بھی کوئی زیادہ مختلف نظر نہیں آ رہے۔ سری لنکا میں اس وقت، میں نے اس سے پہلے